بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لغو اور بیہودہ کاموں اور باتوں سے اعراض کرنے والے۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ زکوٰۃ انجام دیتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ وہ لوگ زکوٰۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی عفت اور عصمت کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ اس سے اگلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ ایک مومن کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی امانت کا پاس رکھے اور اپنے عہد کا پاس رکھے۔ قرآن حکیم میں یہ دونوں چیزیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں، ایک امانت اور ایک عہد۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ امانت کا پاس کرنے والا اور اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز امانت ہے، اور فلاح کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ انسان امانت میں کوئی خیانت نہ کرے، بلکہ امانت کو ٹھیک ٹھیک اس کے اہل تک پہنچا دے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔ پہلی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری یہ کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے یا جب اس کو کسی چیز کا امانت دار بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامات ہیں، مومن کا کام نہیں، اس لیے اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ خیانت پھیل گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہمارے اس دور پر صادق آ رہا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امانت دنیا سے اٹھ جائے گی، اور لوگ کہا کریں گے کہ فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے، وہ امانت دار ہے۔ یعنی امانت دار لوگ ختم ہو جائیں گے، سب خائن ہو جائیں گے، اکا دکا لوگ ہوں گے جو امانت کا پاس رکھنے والے ہوں گے۔ سامعین، امانت کی ایک اہم قسم یہ ہے کہ کسی دوسرے کی کوئی چیز آپ کے پاس عاریتاً آ گئی ہے۔ عاریت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لے لینا، مثلا کوئی کتاب دوسرے سے پڑھنے کے لیے لے لی، یا دوسرے کا قلم لے لیا، یا گاڑی لے لی، یہ چیزیں امانت ہیں۔ لہٰذا پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ جب ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد جلد از جلد اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے۔ آج لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، چنانچہ ایک چیز وقتی ضرورت کے ساتھ آپ نے دوسرے سے لے لی، آپ ضرورت ختم ہو گئی، لیکن وہ چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، واپس دینے کی فکر نہیں ہے۔ دراصل مالک بعض اوقات مانگتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اگر میں نے مانگا تو اس کو برا لگے گا، لیکن اس کو ضرورت ہے اور اس کے دل میں تشویش ہے کہ میری یہ چیز فلاں کے پاس ہے، اور آپ نے بے پرواہی میں وہ چیز پاس رکھی ہوئی ہے۔ تو جتنی دیر وہ چیز اس کے مالک کی خوش دلی کے بغیر آپ کے پاس رہے گی، اتنی دیر آپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ ایک بزرگ تھے، جب وہ آخری عمر میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو ان کے لیے چارپائی سے اٹھ کر چلنا مشکل ہو گیا، اس لیے اپنی چارپائی پر ہی سارا کام انجام دیتے تھے، کھانا بھی چارپائی پر کھاتے تھے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو اپنے بچوں کو حکم دیتے کہ یہ برتن فوراً باورچی خانے میں پہنچا دو۔ بعض اوقات بچے مصروف ہوتے اور برتن پہنچانے میں کچھ تاخیر ہو جاتی تو وہ ناراض ہو جاتے۔ اسی طرح کوئی دوسری چیز دوسرے کمرے سے ان کے کمرے میں آ جاتی تو ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً واپسی کا حکم دیتے کہ اس کو اپنی جگہ رکھ دو۔ ایک دن ان کے بیٹے نے پوچھ ہی لیا، یہ سب آخر گھر ہی کی چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں کو اپنی جگہ رکھنے میں تھوڑی تاخیر ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے، اور آپ تاخیر کی وجہ سے اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس وقت انہوں نے جو جواب دیا اس سے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ والے کتنی دور کی بات سوچتے ہیں۔
فرمانے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھ دیا ہے کہ جتنی اشیاء اس کمرے میں ہیں وہ صرف میری ملکیت ہے، اور باقی گھر کی ساری اشیاء میں اپنی اہلیہ کی ملکیت کر چکا، وہ میری ملکیت میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی چیز باہر سے یہاں آ جاتی تو وہ ان کی ملکیت ہے، اور میرے پاس امانت ہے، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ اسے اس کے اصل مالک تک جلد از جلد پہنچا دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرا اس حالت میں انتقال ہو جائے اور وہ چیز میرے کمرے میں پڑی رہ جائے، اور جب کہ وصیت نامے میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو چیزیں میرے کمرے میں ہیں وہ سب میری ملکیت ہے، تو اس وصیت کے اعتبار سے ہی جو چیزیں میری ملکیت نہیں وہ میری ملکیت میں شمار ہو جائیں گی، اور اندیشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں حقدار کا حق فوت ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز باہر سے کمرے میں آئے وہ جلد از جلد اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ اب آپ امانت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ یہ سب شریعت کے احکام ہیں جن کا شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن ہم لوگ دن رات ان احکام سے لاپرواہی میں مبتلا ہیں۔ دوسروں کی چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو واپس کرنے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر دوسرے کی چیز ہمارے استعمال میں ہے تو اس چیز کو مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا بھی امانت میں خیانت ہے۔ مالک نے جس کام کے لیے دی ہے اس کام میں استعمال کرنا تو جائز ہے، کیونکہ اس کی مرضی اس میں شامل ہے، لیکن اس کی مرضی کے خلاف چوری چھپے استعمال کیا جائے گا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مثلا کسی نے آپ کو کسی خاص مقصد کے استعمال کے لیے گاڑی دے دی، تو اب خاص مقصد میں استعمال کرنا تو جائز ہے، لیکن اس خاص مقصد کے علاوہ دوسرے کسی کام میں استعمال کر لی تو ناجائز، حرام اور امانت میں خیانت ہے۔ جو لوگ دفتر میں ملازم ہوتے ہیں ان کو دفتر کی جانب سے بہت سی چیزیں استعمال کرنے کے لیے ملتی ہیں۔ اب دفتر کے قواعد و ضوابط کے تحت تو ان اشیاء کو استعمال کرنا جائز ہے، اور اگر ان قواعد و ضوابط کے خلاف استعمال کیا جائے تو یہ حرام ہے اور امانت میں خیانت ہے۔ مثلا دفتر کی طرف سے آپ کو پین ملا ہے، پیڈ ملا ہے، پیپر ملے ہیں، لفافے ملے ہیں، کمپیوٹر ملا ہوا ہے، یا دفتر میں آپ کے لیے ٹیلی فون لگا ہوا ہے، یا دفتر کی جانب سے آپ کو گاڑی ملی ہوئی ہے، اور اب ان چیزوں کے استعمال کے بارے میں دفتر کے کچھ قواعد ہیں کہ ان قواعد کے تحت ان اشیاء کو استعمال کیا جائے، تو اب قواعد کے دائرے میں رہتے ہوئے ان اشیاء کو استعمال کرنا جائز ہے۔ ان قواعد سے الگ ہٹ کر آپ نے ان اشیاء کو اپنے کسی ذاتی کام میں استعمال کر لیا تو یہ خیانت ہے، اور اس کے نتیجے میں خیانت کا عظیم گناہ انسان کے ذمے لازم آ جاتا ہے۔ کہاں تک شمار کیا جائے، ورنہ زندگی کے ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں ہمارے پاس امانت موجود ہے۔ ایک صاحب نے ایک مرتبہ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے علاج کرانا بہت آسان کر دیا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیسے آسان کر دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں، وہ ہم پر بڑے مہربان ہیں، ان کو اپنے دفتر سے علاج کی سہولت ملی ہوئی ہے، وہ جو دوا خریدتے ہیں اس کا بل دفتر میں جمع کرا دیتے ہیں، دفتر والے وہ رقم ان کو ادا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے یہ کہہ دیا ہے کہ تمہیں جب بھی کوئی دوائی خریدنی ہو تم خرید کر بل مجھے دے دیا کرو، میں دفتر سے اس کی رقم وصول کر کے تمہیں دے دیا کروں گا، اس طرح تمہیں یہ دوائیاں مفت مل جایا کریں گی۔ اب دیکھیے کہ ان صاحب کو دفتر والوں نے یہ سہولت دے رکھی تھی کہ ان کے گھر کا کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اس کے علاج پر جو خرچہ آئے تو اس کا بل جمع کرا دیں تو ان کو دفتر سے پیسے مل جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ سخاوت شروع کر دی کہ اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے دوستوں کو اس میں شامل کر لیا۔ اب جھوٹ اس کے اندر موجود ہے، دغا بازی اس کے اندر موجود ہے، اور امانت میں خیانت اس میں موجود ہے، اس لیے کہ جو رقم آپ کو مل رہی ہے وہ امانت ہے، جہاں استعمال کرنے کی اجازت ہے بس وہیں پر استعمال کرنا آپ کے لیے حلال ہے، اس کے علاوہ حرام ہے۔ وہ صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا گناہ ہے جس کے نتیجے میں آخرت میں گردن پکڑی جائے گی۔ یہ تو صرف سخاوت کی حد تک بات تھی، جبکہ بہت سے لوگوں نے اس کو آمدنی کا ذریعہ بنا رکھا۔
مثلا دوسرے سے کہہ دیا کہ تم دوا خرید کر بل مجھے دے دو، جو پیسے ملیں گے اس میں سے آدھے تمہارے اور آدھے ہمارے۔ آج امانت کا لحاظ نہ رکھنے کے نتیجے میں معاشرہ تباہ ہو گیا ہے، اور یہ جو دن رات مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں اور دشمنوں کے حملے، بد امنی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، یہ سب کیوں نہ ہو جبکہ ہم نے اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے منتخب کر لیا ہے جو کافروں کے تھے، اور ان کافروں نے کم از کم اپنی حد تک امانت اور دیانت کو اپنا لیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عروج دے دیا، اور ہم نے قرآن حکیم کی ہدایت کو ترک کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پست اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے جو ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے۔ فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے کہ اِنَّا الْبَاطِلَ كَانَ زُهُوقًا، یعنی باطل تو دبنے کے لیے اور مٹنے کے لیے آیا ہے، ابھرنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن اگر کسی باطل قوم کو آپ دیکھیں کہ وہ دنیا کے اندر ابھر رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو ابھار دیا ہے۔ باطل میں ابھرنے کا دم نہیں تھا، لہٰذا یہ ہمارے دشمن جن کو ہم روزانہ برا بھلا کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، انہوں نے دنیا کے اندر جو مقام حاصل کیا ہے وہ باطل کی وجہ سے حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ کچھ حق کی صفات ان کے ساتھ لگ گئی ہیں جو انہوں نے ہم سے لی ہیں۔ وہ یہ کہ ان کے اندر آپس کے معاملوں میں امانت داری ہے، اور خیانت سے حد الامکان اکثر و بیشتر لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ وہاں بھی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، وہاں پر بھی بڑے بڑے دھوکے باز پڑے ہوئے ہیں، لیکن عام طور پر آپس کے معاملات میں انہوں نے امانت اور دیانت کو اپنایا ہوا ہے۔ ان کی دیانت داری کے بارے میں یہاں ایک وضاحت ہم پیش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کا کوئی قریبی عزیز سخت بیمار ہو، اور ڈاکٹر آپ سے کہے کہ فون جائیے اور یہ دوائی یا انجیکشن لے کر آئیے اور جلدی کیجئے۔ آپ بھاگتے ہوئے فارمیسی جاتے ہیں اور ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائی طلب کرتے ہیں۔ اب فارمیسی میں موجود شخص آپ کے سامنے اس دوائی کی 2 شیشیاں رکھ دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ یہ دوائی میڈ ان USA ہے، یعنی امریکہ کی بنی ہوئی ہے، اور اس کی قیمت 2000 روپے ہے، اور یہ دوائی مقامی دوا ساز فیکٹری کی بنی ہوئی ہے اور اس کی قیمت 500 روپے ہے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کون سی دوائی لیں گے؟ یقیناً آپ امریکہ کی بنی ہوئی دوائی لینے کو ترجیح دیں گے، حالانکہ دونوں کی قیمت میں بڑا فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو لوکل تیار شدہ دوائی کا بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ نمبر 2 دوائی ہے، جبکہ امریکہ میں تیار شدہ دوائی پر آپ کو مکمل بھروسہ ہے، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوائی کارگر ثابت ہوگی، کیونکہ وہاں کے لوگ امانت دار اور دیانت دار ہیں، اور اپنے بھائیوں پر آپ کو بھروسہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ قانون بنایا ہے کہ جو شخص صحیح راستہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عروج دیں گے۔ آخرت میں اگرچہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں ان کو ترقی دے دی جائے گی، اور مسلمانوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آج دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک اور چیز جس کی جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ توجہ دلائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ، یعنی انسانوں کی مجلسوں میں کہی گئی بات بھی امانت ہے۔ مثلا 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی ایک نے کوئی بات کہی، تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات کو کہیں اور جا کر نقل کر دیں، اس لیے کہ جو بات اس کے منہ سے نکل کر آپ کے کان میں پڑی ہے وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے۔ لہٰذا اگر وہ بات کسی اور سے کہنی ہو تو پہلے اسے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی یہ بات فلاں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس کی اجازت کے بغیر اس بات کو کہیں اور جا کر بیان کرنا امانت میں خیانت ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔